بر محمد والے محمد بآواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ سے میرے صراط المستقیم صراط الذین علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ جتنے مومن و مومنات بیمار ہیں، بالخصوص وہ مومنین جو کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، ان سب کی شفا یابی کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات صلی محمد۔ زیارت امام حسین کے لیے کئی مومنین ہیں جو سفر میں ہیں اور پریشانی کا شکار ہیں، ان سب کی مدد کے لیے، اور جو مومنین زیارت میں جانا چاہتے ہیں ان کے بلاوے کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بقدر والقضاء۔ السلام علی اخت الرضا معصومہ قم۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات۔ عزیزان محترم، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے آپ کو اور ہمیں دروازہ اہل بیت سے وابستہ کیا۔ عزیزان محترم، شہادت امام علی رضا علیہ السلام امام باقر فرماتے ہیں دنیا کا کنجوس ترین شخص وہ ہے جو درود پڑھنے میں بھی کنجوسی کرتا ہے۔ کہ شہادت کی مجلس سے میں کوشش کروں گا کہ امام کے حوالے سے ہی چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں۔ درود پڑھیں محمد علی محمد کی ذات پر۔ سیٹ کریں بار دیگر نعرہ صلوات۔ اللہ اللہ یار اللہم صلی جزاک اللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ امام کے حوالے سے گفتگو کروں، لیکن اس سے پہلے چند جملے اس خاص عنوان پر جس عنوان پر اس سال بولنا ہم سب پر ضروری ہے، وہ ہے عاشور کے بعد ہونے والے تمام تر واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اربعین کا جلوس۔ اربعین کے جلوس کی اہمیت اس سال دو طرح سے ضروری ہے، توجہ کیجیے گا۔ پہلی اس صورت سے آپ نے دیکھا تھا پوری دنیا کی طرح پاکستان سے بھی ہزاروں لوگ
زیارت امام حسین کے لیے جاتے تھے، جو اس سال اس وبا کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ چند ایک ہیں جو جا سکے، انشاءاللہ تعالی ہم بھی جائیں گے کل، اور آپ کے حق میں اور تمام مومنین کے حق میں دعا گو رہیں گے۔ دوسری چیز، یہ جو واقعات ہوئے کہ زیارت عاشورہ نہ پڑھو، یہ واقعات ہوئے کہ مجالس پر اور دیگر چیزوں پر پابندی، اس لیے ضروری ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، اور یاد رکھیں امام حسین کی بہت ساری زیارات ہیں، میں ایک ایک زیارت کا عنوان نہیں دے سکتا یہاں پر۔ زیارت عاشورہ ہے، زیارت وارثہ ہے، زیارت رجبیہ ہے، مولا کی زیارت شب قدر میں ہے، لیکن توجہ کیجیے گا جملے پر، لیکن جب آپ مومن کی علامتوں پر بات کرتے ہیں تو مومن کی علامت زیارت اربعین ہے۔ کیوں؟ اس لیے آغا خمینی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اس امام نے تمام زیارتوں کو، تمام زیارتیں میں اور ہر زیارت میں الگ پیغام ہے۔ زیارت وارثہ میں کیا پیغام کہ حسین وارث انبیاء، زیارت عاشورہ میں کیا پیغام کہ حسین کے قاتلوں کا انجام کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، زیارت شب قدر میں کیا پیغام کہ تمہاری جاگنے کی راتوں کا ثمرہ کیا ہے۔ ہر زیارت کا اپنا پیغام۔ اربعین کی زیارت کا کیا پیغام ہے؟ اربعین کی زیارت کا پیغام یہ ہے کہ تم عاشورہ کو دنوں کے گزرنے کے باوجود بھولے نہیں ہو۔ یاد رکھیں، اس لیے اربعین کو اس انداز سے منائیں جہاں کہیں بھی ہوں۔ لوگوں کو جیسے تم کربلا نہیں جا سکے، کربلا جانا یقیناً ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے، ہر شخص کی طلب ہوتی ہے، آپ نہیں جا سکے، یقیناً آپ کا دل اداس ہوگا، لیکن ایک روایت میں پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ کا دل اداس ختم ہو جائے گی، آپ کی اداسی ختم ہو جائے گی اگر اس روایت کو میں آپ تک پہنچا سکا تو۔ اس کے بعد میں امام کی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ جیسے جلیل القدر عالم نے لکھا، الباب من بابواب الجنہ، درود پڑھیں محمد علی محمد کی ذات پر۔ آپ کی توجہ رہے، محمد والے محمد بلند صلوات اللہم صلی۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ توجہ کیجئے گا کہ جیسے جلیل القدر عالم نے اس بات کو لکھا کہ باب من ابواب الجنہ خاصۃ لزوار الحسین، جنت میں ایک دروازہ ہے جس سے کوئی بھی نہیں جا سکتا سوائے حسین کے زائرین کی۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جب وہ دروازہ کھلے گا اور لوگوں کو حکم ہوگا ایھا زوار الحسین دخلوا فی ھذا الباب، اے حسین کے زوارو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ شیخ مفید کہتے ہیں اس میں کوئی حیرت نہیں کہ حسین کے زوار جنت میں جائیں گے، حیرت یہاں پر دو لوگوں کی ہوگی۔ کہا کون سے؟ کہا کہ جب یہ دروازہ کھلے گا ایک وہ افراد ہوں گے جو دوڑیں گے جنت کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے کہ نحن من زوار الحسین، ہم حسین کے زوار ہیں۔ فرشتے ان کے ہاتھوں کو پکڑیں گے، کہیں گے رک جاؤ، انتم لست من زوار الحسین، تم حسین کے زوار نہیں ہو۔ نہیں معلوم کہاں بیٹھے، تم حسین کے زوار نہیں ہو۔ وہ کہیں گے ہم تو کربلا گئے ہیں، ہم تو اتنی بار کربلا گئے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے تم کربلا حسین کے لیے نہیں گئے تھے، تم کربلا نام کے لیے گئے تھے، تم کربلا شہرت کے لیے گئے تھے، تم کربلا لوگوں پہ رعب و دبدبے کے لیے گئے تھے، تم کربلا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے گئے تھے، تمہیں وہ مل گیا۔ یہ دروازہ ان کے لیے ہے جو حسین کے لیے گئے تھے۔ عزیزان محترم سنیے گا پیغام۔ دوسرے وہ افراد جو ایک طرف ہو کر رو رہے ہوں گے، کیوں کہ کاش ہم بھی کربلا گئے ہوتے، کاش ہم بھی کربلا گئے ہوتے
تو ہم بھی اس دروازے سے داخل ہوتے. شیخ مفید علیہ رحمہ لکھتے ہیں فرشتے آئیں گے, ان کے ہاتھوں کو پکڑیں گے, کہیں گے انتم من زوار الحسین, تم حسین کا زوار ہو, رو کیوں رہے ہو, آ جاؤ جنت کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. وہ کہیں گے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم زوار حسین نہیں ہیں, ہم کبھی کربلا نہیں گئے. تو وہ کہیں گے یہ دروازہ فقط ان کے لیے تھوڑی ہے جو کربلا گئے تھے, یہ حسین کے زواروں کا ہے, تم نے جو گھر میں بیٹھ کر حسین کی زیارت پڑھی تھی. یار تم نے جس خلوص کے ساتھ اپنے آقا اور مولا کو گھر میں پکارا تھا, حسین نے تمہاری زیارت کو قبول کر لیا. حسین محتاج تھوڑی ہے. اگر حسین فقط کربلا تک ہوتا تو ہر دور کا ظالم حسین سے ڈرتا تھوڑی. حسین کا وجود, اگر آپ کی سماعتیں اجازت دیں میں ایک روایت پڑھ دوں, حسین کا وجود نورانی وجود ہر جگہ پر ہے, تم اسے محسوس تو کرو. عزیزان محترم, ایک شخص آتا ہے شیخ جعفر شستری پر کے پاس, کہتے ہیں آپ نے لکھا ہے کہ حسین کے قبے کے نیچے دعا رد نہیں ہوتی. حسین کے تحت القبہ دعا رد, تو جو غریب ہے وہ جو نہیں جا سکتا وہ کیا کرے؟ تو شیخ جعفر شستری کہتے ہیں تم نے حسین کے قبے کو اتنا چھوٹا سمجھا ہے. وہ کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہ جہاں کہیں بھی حسین کا ذکر ہوتا ہے خدا اس ذکر والی جگہ کو حسین کا قبہ قرار دیتا ہے. تم جو بھی دعا کرو گے وہ قبول ہو جائے گی, لیکن بات کس چیز کی ہے؟ بات تمہاری محبت کی ہے, بات تمہارے خلوص کی ہے. آیت اللہ شیخ جعفر کاشف الغطا اللہ الرحمہ, جنہوں نے کئی رازوں سے پردے ہٹائے, اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کاشف الغطا, پردوں کو ہٹانے والے. یہ جو آپ نجف میں جاتے ہیں, حود و صالح کے روزے پہ زیارت کرتے ہیں, ان قبروں کو انہوں نے معین کیا. سنیے گا ظاہر کیا ہوتا ہے. وہ نماز مغرب کے لیے صف میں کھڑے تھے, جیسے ہی کھڑے تھے ایک ظاہر آیا, ضعیف بوڑھا گاؤں کا, اور آ کر اس نے مولا علی سے کوئی بات کہی. وہ بات اتنی معرفت والی تھی کہ کاشف الغطا پہ غشی طاری ہو گئی. کیا بات تھی؟ ولی کے روزے کی طرف مخاطب ہو کر اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہتا ہے یا علی دور کو بسعوب وانت دورنی یوم القیامہ. علی آج میں نے ڈھونڈا ہے, روز قیامت آپ ڈھونڈ لینا. جعفر کاشف الغطا پہ غشی طاری ہو گئی. جب ہوش آیا کہتے ہیں اس زائر کو بلا کے لاؤ, یہ جو بوڑھا تھا اس کو بلا کے لاتے ہیں. کہتے تم نے یہ کیا کہا علی سے کہ آج میں نے ڈھونڈا ہے, کل آپ ڈھونڈ لیجئے گا. کہتا ہے میں غریب تھا, جو شخص نجف آتا تھا میں اسے کہتا تھا میرے مولا کو سلام کہنا. آج میں مولا کے پاس پہنچا ہوں, دیکھ نہیں رہے میرے پیر زخمی ہو گئے, تو میں نے مولا سے یہی کہا مولا میرا پیار یک طرفہ نہیں ہے, مجھے آپ کی محبت پر بھی یقین ہے, جتنا میں چاہتا ہوں اس سے بڑھ کر آپ چاہتے ہیں. آج میں نے ڈھونڈا ہے, بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے, میرے پیر دکھ گئے ہیں, قیامت کے دن میں نہیں ڈھونڈوں گا, آپ آئیے گا میدان سے میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیے گا. یا جعفر کاشف الغطا کہتے ہیں, سمجھیے گا اس بات کو, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. جعفر کاشف الغطا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں میں تم سے ایک التماس کروں. وہ کہتے ہیں کہو. کہ تجھے اس علی کا واسطہ, جب روز قیامت علی تمہیں ڈھونڈنے آئے نا تو علی سے کہنا یہ جعفر بھی میرے ساتھ ہے. جس خلوص کے ساتھ تم نے علی سے یہ کہا ہے مجھے ڈھونڈ لینا, مجھے یقین ہے علی کسے ڈھونڈے نہ ڈھونڈے تجھے ضرور ڈھونڈے. فیضان محترم, اگر تم اس جملے کی قدر کیجئے گا اور سوچئے گا, نعرہ نہ لگائیے گا, سوچئے گا, ابھی نہیں سوچئے گا, بھلے سے گھر جا کے سوچئے گا. ابھی 40 کی زیارت میں 3 دن ہے, 3 دن تک سوچئے گا, جو نتیجہ نکلے اس پہ عمل کیجئے گا. میری بات پہ نہیں. اگر تم پاپ بندیوں کی وجہ سے
اس کرونا کی وجہ سے کربلا نہیں جا سکے، حسین کو کوئی آنے سے روک سکتا ہے؟ تین دن اس بات پہ سوچیے گا، جو نتیجہ نکلے اس پہ عمل کیجیے گا۔ تم کیوں جاتے ہو؟ تاکہ حسین کو کہو نا، اگر سن 61 ہجری میں ہوتا تو چہلم کرنے آپ کی بہن اکیلی نہ آتی، میں بھی ساتھ آتا۔ تو یقین سے کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، کسی میڈیا کی رپورٹس کے لیے نہیں، ننگے پاؤں گھر سے نکل کر یہ تصور کرنا آج میں نہیں گیا، آج مولا آیا، سلام تو کر لو۔ تم پابندیوں کے محتاج ہو، میں پابندیوں کا محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، آپ کمزور ہو، حسین کتنا قریب ہے۔ اذان محترم، اس زیارت اربعین کو ایسے پڑھیے گا کہ لوگوں کو گلی گلی میں کربلا کا منظر نظر آئے۔ سب مل کے کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات۔ اذان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ آپ کے اذہان میں موجود ہے۔ کیا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قرآن کہہ رہا ہے سورہ مبارک زمر آیت نمبر 9۔ میری بدین میں پہلی حاضری ہے، آپ نے مقدمے میں مجھے میری امید سے بہتر سنا، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو لطف آئے گا۔ ایک ادنا سا طالب علم ہوں، نہ عالم ہوں، نہ عالم ہونے کا دعویٰ۔ جیسے آپ حسین کے در کے فقیر ہو، میں بھی ایک فقیر کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، بس فرق اتنا ہے حسین نے تمہاری ڈیوٹی سننے کی لگائی ہے، میری ڈیوٹی سنانے کی لگائی ہے۔ اذان محترم، ارشاد ہو رہا ہے ان سے پوچھو کیا وہ افراد آواز بلند تر سلوات۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ مائک بہت اچھا ہے لیکن رکھنے میں شاید مسئلہ ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات پر۔ ان سے پوچھو کیا وہ افراد، توجہ کیجئے گا، جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے دونوں برابر ہیں، جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے کیا دونوں برابر ہیں؟ قرآن نے حکم نہیں لگائے، جیسے قرآن نے کئی مقامات پر حکم لگایا ہے، مثلا تیسرے پارے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن نے حکم لگایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر کیا دی؟ فضیلت دی۔ سورہ 3 میں حکم لگایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اسے احسن تقویم بنایا تھا، یہ خود اسفل سافلین ہو گیا۔ حکم لگایا ہے، لیکن اس آیت میں خدا نے حکم نہیں لگایا، بلکہ انسانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر سوال کیا ہے کہ تم بتاؤ کیا وہ افراد جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے دونوں برابر ہیں؟ تو جس کے پاس بھی عقل ہوگی وہ یہ کہے گا وہ افضل ہے جو عالم ہو، وہ بدتر ہے جو جاہل ہو۔ اذان محترم، اس سے مراد عالم کو جاہل پر فضیلت ہے، توجہ کیجیے گا، چاہے وہ عالم کم سن ہو، چاہے وہ عالم بوڑھا ہو، چاہے وہ عالم جوان ہو، فضیلت علم کی ہے، فضیلت جہل کی نہیں ہے۔ یعلمون اور لا یعلمون کا مقابلہ ہے۔ تو عزیز محترم، تاریخ اسلام میں ہم نے جب نظر دوڑائی تو ہمیں ایک دروازہ ایسا نظر آیا جس کے پاس علم اتنا تھا
کہ اپنے بھی مانگتے نظر آئے، غیر بھی مانگتے نظر آئے. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رضینا بقسمت الجبار لنا علم والعدونا معلوم. ہم اپنے جبار رب کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم قرار دیا اور ہمارے دشمن کے لیے مال قرار دیا. تو ان کے دروازے کا ایک ایک شخص عالم ہے. توجہ کیجئے گا، میں موضوع پہ داخل ہو گیا، تمہید ختم ہوئی کہ ان کے دروازے کا ایک ایک شخص عالم ہے. چاہے منبر پر بیٹھے تب بھی عالم ہے، فرش پر بیٹھے تب بھی عالم ہے. اسی طریقے سے زمخشری ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم ہیں جو کہ عربی گرامر کے جید عالم ہیں. ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا، اے زمخشری آپ تو حنفی ہو، آپ کے علی کا چوتھا نمبر ہے، لیکن آپ علی ہو. کہتا ہے میں عربی گرامر کا عالم ہوں. عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ سب سے بہترین کلمہ وہ ہے جو کسی کا معنی دینے میں محتاج نہ ہو، اور سب سے بدتر کلمہ وہ ہے جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہو. کبھی اس کی محتاجی لے، کبھی اس کی محتاجی لے. میں نے بعد از رسول جب پوری عرب کی تاریخ میں دیکھا تو مجھے علی اکیلا نظر آیا جس کے سب محتاج ہیں، علی کسی کا محتاج ہے. عزیزان محترم، سب کے سب آل محمد عالم ہیں، لیکن جیسے سب کے سب بنی ہاشم عالم خوبصورت ہے، نہیں تھے خوبصورت. علی اکبر خوبصورت نہیں تھے، امام حسین خوبصورت نہیں تھے، لیکن ان چاندوں میں جو چاند تھا اس کا نام عباس ہے. قمر بنی ہاشم ہے. اسی طریقے سب کے سب عالم ہیں، لیکن عالم آل محمد اگر کسی کا لقب ہے تو وہ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام. یہ میری طرف سے نہیں ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو آغوش میں لیے ہوئے اور پیار کر کے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے خدا تمہیں ایک فرزند دے گا جو میرا پوتا ہوگا اور عالم آل محمد ہوگا. توجہ کیجئے گا اس بات پر، اس جملے پہ سمجھنا ہے. امام رضا کو کیا لقب دیا امام نے؟ عالم آل محمد. اب یہاں پر ایک بات سن لیں، پھر اس عالم آل محمد کی وضاحت کرتے ہیں. چھٹے امام نے اپنی تاریخ میں، امام معصوم ہے، 2 شخصوں کی زیارت کی تمنا کی، صرف 2 کی. ایک وقت کے امام کی جن کے انتظار میں آپ اور ہم ہیں. ان کے لیے فرمایا کہ اگر میں انہیں پالوں تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا. یہ فرمایا. یہ موضوع نہیں ہے، یہ ایک الگ سے موضوع ہے. یہ فرمایا ایک حدیث. دوسری حدیث 8ویں امام کے لیے امام موسیٰ کاظم سے کہا کہ اگر میں انہیں دیکھ لیتا تو ان کی زیارت کرتا. توجہ کیجئے گا. پہلا لقب کیا دیا؟ عالم آل محمد. دوسرا کیا کہا؟ میں ان کی زیارت کرتا. اب سنیں، امام کو عالم آل محمد کہنے کی بہت بڑی وجہ ہے. جتنے بھی آل محمد کے آئمہ گزرے ہیں انہوں نے سب نے علم بانٹا. کبھی بھی کسی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ تم میرے دشمن ہو تم علم نہیں دوں گا. نہیں، جو بھی آیا ہے اسے علم دیا ہے. چھٹے امام نے تو اتنا لوگوں کو علم دیا کہ وہ اپنی فقہ کے عالم بن گئے. اتنی خیرات تھی. جو خیرات علم میں کبھی بھی انہوں نے کنجوسی نہیں کی، نہ ظاہری مال میں کنجوسی کی. جو ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے. تو عزیزان محترم، عالم آل محمد کہنے کی جو وجہ ہے، اگر اس پہ آپ غور کریں، ان کا نام ہے علی. نام ہے علی. جب ان کا نام علی ہے، ان کے نام علی کے بارے میں ہمارے جلیل القدر عالم شیخ مفید علیہ رحمہ کہتے ہیں یہ جو علی ہیں یہ 2 علی کے ہم نام ہیں. توجہ کیجئے گا.
میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، میں خندق خیبر پڑھ کے آپ سے نعرے لگوا سکتا ہوں، لیکن جس امام کی شب شہادت ہے بچوں تک ان کا پیغام جانا چاہیے۔ ان کا نام ہے علی، لقب رضا۔ جب نام علی ہے، کہا یہ کس کے ہم نام ہے؟ فرمائے دو علی کے ہم نام، ایک علی امیر المومنین کے ہم نام، دوسری علی زین العابدین کے ہم نام۔ تو کہا جب یہ دونوں علی کے ہم نام ہیں تو ان کے اندر دونوں کی جھلک نظر آئے گی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اگر تمہیں علی کی شجاعت دیکھنی ہو، اگر علی کا دعوی سلونی دیکھنا ہو تو بھی انہیں دیکھو، اگر امام سجاد کا صبر دیکھنا ہو تو بھی انہیں دیکھو۔ اب علی کے، کیونکہ ہمارا موضوع علم سے شروع ہوا تھا، علم عالم ہوں، کیا کیا تھا دعویٰ میرے مولا نے؟ اس میں نعرہ نہیں لگائے گا، سنیے گا، کیونکہ اصل پیغام آگے، اگر آپ نے نعرہ لگا دیا یہ بات یہاں ضائع ہو جائے گی۔ مولا کا کیا دعویٰ تھا؟ اگر میرے لیے مسند خلافت کو بچھا دیا جاتا تو میں توریت والوں کو توریت سے فیصلہ دیتا، اگر کس چیز کے لیے آتا ہے؟ تمنا کے لیے۔ جیسے میں آپ کے پاس آؤں، آپ کہتے ہیں اگر عاشورہ ہوتا، آپ دیکھتے بدین میں کتنا رش ہوتا ہے، یعنی اگر ہوتے، لیکن ہے نہیں۔ علی نے کیا کہا؟ میرے لیے دعوی خلافت کو، توجہ کیجیے گا، بچھا لیا جاتا تو میں توریت والوں کو توریت سے فیصلہ دیتا۔ آخری بندے تک توجہ فرمائیے گا، توریت والوں کو توریت سے فیصلہ دیتا، انجیل والوں کو انجیل سے فیصلہ دیتا، زبور والوں کو زبور سے فیصلہ دیتا، قرآن والوں کو قرآن سے فیصلہ دیتا۔ جب میں فیصلہ دے چکا ہوتا، لوگوں سے تم پوچھتے نہ پوچھتے، لیکن کتاب گواہی دیتی جو علی نے کہا ہے وہ حق ہے۔ یہ دعویٰ کس کا؟ علی کا۔ اس دعویٰ کو علی کے ہم نام علی نے کر کے دکھایا۔ یہ نہیں کہا کہ فقط مولا نے کہا ہے اگر، تو انہوں نے کہا ہے اگر، نہیں، انہوں نے کہا میرے جد کو موقع نہیں ملا، لیکن اس علی کو موقع ملا مامون کے دربار میں۔ مامون کے دربار میں مامون مناظرے کر آتا تھا، کبھی عیسائیوں کو لاتا تھا، کبھی یہودیوں کو لاتا تھا۔ کس چیز کے لیے؟ امام سے مناظرے کرو۔ وہ یہ سمجھتا تھا جیسے ہم نے بڑوں سے قرآن سیکھی ہے، انہوں نے صرف قرآن سیکھی ہوگی۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ علی کا بیٹا ہے۔ جب توریت سے سوال ہوئی، انجیل سے سوال ہوئی، زبور سے سوال ہوئے، قرآن سے سوال ہوئے، علی بن موسیٰ رضا نے تمام تر فیصلے دیے۔ ایک سوال سننے، حضرت عیسیٰ کے چاہنے والے عیسائی، مسیحی، کرسچن کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ محمد، توجہ کیجئے گا، اس بات پہ یاد رکھیے گا کہ ان کی کتاب سے ثابت کیا، محمد افضل ہیں عیسیٰ سے۔ امام سے سوال کیا، امام نے کہا بتاؤ، توجہ کیجئے گا جملے پر، تم افضل ہیں عیسیٰ؟ آپ نے غور نہیں فرمایا۔ اس نے سوال کیا کیا؟ محمد افضل ہے یا عیسیٰ؟ امام نے سوال بدلا، امام نے کہا سوال کرنے والے عیسائی راہب مجھے یہ بتا تو افضل ہے یا عیسیٰ؟ وہ کہتا ہے استغفر اللہ، کیا نبی اور امت میں بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ امام نے کہا تم نے تو یہی سوال کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ امام نے کہا تو اپنی کتاب کھول۔ اس نے جیسے ہی کتاب کھولی، امام نے کہا اس کا صفحہ نمبر 71 کھول۔ اس نے صفحہ نمبر 71 کھولا۔ امام نے کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا اس میں لکھا ہے قال عیسیٰ، عیسیٰ نے فرمایا میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، مجھے نبوت اس شرط پر دی گئی تھی کہ میں نے ان کی نبوت کی گواہی دی تھی، میں نے ان کی نبوت کی گواہی دی تھی۔ امام نے کہا تم خاموش ہو جاؤ، وہ خاموش ہو گیا۔ امام نے کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا اے کتاب انطق، اے کتاب بولو بے حکم اللہ، اللہ کے حکم سے میں اولو الامر ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں، انہیں بتاؤ حق کیا ہے۔ کتاب بول اٹھی جو محمد رسول اللہ کا فرزند علی ابن موسیٰ رضا کہہ رہا ہے وہ حق ہے کہ عیسیٰ امتی ہے، محمد نبی ہے۔ تو امام نے ان کی کتابوں سے ثابت کر کے دکھایا کہ محمد افضل ہے عیسیٰ سے۔ لیکن ایک مناظرہ یہ ہوا عیسائیت اور مسلمانوں میں
جب امام رضا موجود تھے. دوسرا مناظرہ تب کروایا گیا اسلام کو شکست دلوانے کے لیے جب امام رضا موجود نہیں تھے. اس مناظرے کا موضوع یہ تھا کس کا دین افضل ہے. اس میں امام موجود نہیں ہے، وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے کبھی آل محمد کے دروازے پر علم کی بھیک بھی نہیں مانگی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. مناظرہ ہوا، سوال ہوتے رہے، جواب ہوتے رہے. کس کا دین افضل ہے، محمد کا جو آمنہ کا بیٹا ہے، یا عیسیٰ کا جو کہ مریم کا بیٹا ہے؟ سوال ہوتے رہے، جواب ہوتے رہے. امام موجود نہیں ہے. امام صالح ثابت کر چکے. اب ہوتے ہوتے مسلمان کہہ رہے ہمارا دین افضل ہے، عیسائی کہہ رہے ہمارا دین افضل ہے. ایک عیسائی راہب کھڑا ہو جاتا ہے، توجہ کیجیے آپ لطف لیجیے گا. ایک عیسائی راہب کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے مسلمانوں آج علی ابن موسیٰ رضا نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ اگر تمہارا دین اتنا ہی افضل ہے، تمہارے پورے مذہب میں کوئی ایک عورت مریم جیسی ہے؟ تو یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. کسی نے جواب نہیں دیا. مامون ہنسنے لگتا ہے، کہتا ہے مسلمانوں جواب دو. مسلمانوں نے کہا ہمیں وقت دو. وقت لیا انہوں نے. وقت لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. انہوں نے کہا، کسی نے کہا فلاں کی بیٹی کا نام لیتے ہیں، کسی نے کہا نبی کی زوجہ کا نام لیتے ہیں، کسی نے کہا نبی کی فلاں رشتہ دار کا نام لیتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے خدا کو مانو، اگر اسلام کی عزت بچانی ہے تو کسی اور کا نہیں، آج جو موجود نہیں ہے اس کی ماں کا نام لو، فاطمہ الزہرا کا نام، کسی اور کا نام نہیں لو. تو انہوں نے جا کے جناب زہرا کا نام لیا. کہ ہمارے پاس ہے، کہا کون؟ کہا فاطمہ. عیسائی نے کہا دیکھو یہ وہی فاطمہ ہے جو مباہلہ میں آئی تھی. کہتے ہاں. کہتے ہم نے اس کی عزت کی تھی، احترام دیا تھا، لیکن دیکھو مریم افضل ہے. کہ مسلمان کہتے ہیں کیسے؟ کہ اس لیے افضل ہے مریم کہ مریم کا بیٹا نبی ہے، فاطمہ کا بیٹا نبی ہے. کہا کہ نہیں. کہا کہ مریم کی طہارت کی گواہی قرآن میں، فاطمہ کی گواہی قرآن میں. مسلمانوں نے کہا نہیں. کہا کہ مریم کے لیے جنت سے تام آتے تھے، توجہ کیجیے گا، فاطمہ کے لیے آتے تھے. مسلمانوں نے کہا نہیں. مسلمان خاموش ہو گئے. اور یہ باتیں کرتا رہتا ہے. کہتے ہیں مریم سے فرشتے کلام کرتے تھے، دکھاؤ فاطمہ سے فرشتوں نے کلام کیا ہو. مسلمان خاموش ہو گئے. جب خاموش ہو گئے یہ اعلان ہونے والا تھا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کا دین افضل ہے اور محمد کا دین افضل نہیں ہے. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا جس نے 8ویں امام کے پاس علم کی بھیک مانگی تھی. وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، مجھے آنے دو، میں جواب دوں گا. یہ کہتے ہیں کہ تم کیسے جواب دو گے ان کے سوالوں کے؟ عیسائی راہب کہتے ہیں جب ان کے عالموں کا یہ حال ہے اس عام آدمی کا کیا ہوگا؟ کہتا آ جاؤ اسے آگے بھیجو. جب یہ آیا اسے کہتے ہیں بتاؤ ہمارے سوالوں کے جواب دو. تو یہ مسکرا کے کہتا ہے دیکھو یہ جتنے بھی تھے وہ اور تھے، میں علی ابن موسیٰ رضا کا شاگرد ہوں. تسلیم کر لو، تسلیم کر لو کہ فاطمہ افضل ہے. یہ کہتے کہ نہیں ہم تسلیم نہیں کریں گے، تم جواب دو. کہتے تمہارا پہلا سوال کیا تھا؟ کہ ہمارا پہلا سوال، میں پورا مناظر نہیں پڑھا، ایک دو جملے پڑھ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. کہ ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ مریم کا بیٹا نبی ہے. یہ مسکرا کے کہتا ہے مریم کے کتنے بیٹے نبی ہیں؟ یہ کہتے ہیں ایک بیٹا نبی ہے، تھا ہی ایک. یہ کہتے ہیں مریم کا ایک بیٹا نبی ہے. فاطمہ الزہرا کے 11 بیٹے معصوم امام ہیں. تو یہ کہتے ہیں وہ امام ہیں، نبی تھوڑی ہیں. یہ کہتے ہیں تم اپنی کتاب کھولو، اس میں باب آثار قیامت کھولو. جب کھولا گیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور ایک شریف انسان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ امام رضا کے شاگرد مسکرا کے کہتے ہیں جس کے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ فاطمہ کا 11واں بیٹا ہے. جس کے 11ویں بیٹے کا یہ مقام ہو کہ اس کے پیچھے مریم کا اکلوتا بیٹا نماز پڑھے، اس کے باقی 10 بیٹوں کا کیا مقام ہو؟ حسن محترم کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ مریم سے فرشتے کلام کرتے تھے. مریم سے جب فرشتے کلام کرتے تھے تو مریم لوگوں کو بتاتی تھی کہ آج مجھ سے فرشتوں نے کلام کیا ہے. یہ مریم کی عزت تھی. جب فاطمہ سے کلام کرتے تھے فاطمہ نہیں بتاتی تھی، یہ فرشتے عرش پر جا کے بتاتے تھے آج بڑا بہترین دن ہے کہ ہم نے زہرا سے کلام کیا. عزیز محترم اس کے تمام تر سوالوں کے جواب دیے. کہا جب مریم کی طہارت کی گواہی قرآن میں ہے، کہا مریم کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا طہارہ کے، میں جلدی بول رہا ہوں. فاطمہ کے لیے 2 لفظ استعمال ہوا یطہرکم تطہیرا. اور مریم کا اور فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہیں.
تو جب لوگوں نے یہ سنا اور یہ چلے گئے عیسائی، اس شخص کی آج میں امام سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں مولا آپ کی غیر موجودگی میں مناظرہ ہوا تھا اور میں نے وہاں پہ یہ جواب دے دیے، لیکن مولا آپ کی عظمت کی قسم ہے میں نے تو کبھی یہ جواب پڑھے بھی نہ تھے۔ مولا کہتے تم نے بولا کس کی محبت میں تھا؟ کہا کہ آپ کی دادی کی محبت میں بولا تھا۔ امام کہتے ہیں جب تم نے دادی کی محبت میں بولا تھا یہ انہی کیا تھا۔ رضا محترم عالم آل محمد امام رضا، نام علی، دونوں علیوں کے مظہر، علی کی طرح کتابوں سے ثابت کیا اور امام زین العابدین کی طرح صبر نظر آتا ہے۔ واقعاً جب یہ آتے ہیں امام، مدینے سے ان کو لایا جاتا ہے تو وہ لوگ جن کے اجداد نے نبی کو کاغذ قلم نہیں دیا تھا حدیث لکھنے کے لیے، آج وہ کاغذ قلم لے کر پیچھے چل رہے ہیں کوئی حدیث بتا دے۔ اتنے محتاج ہو گئے کہ کوئی حدیث بتائے ہم لکھیں، لیکن عالم آل محمد نے لوگوں کو انتظار کروایا، کیا انتظار کرو اور لوگ جمع ہو جائیں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، امام نے حدیث کہہ سکتے تھے کہ میرے جد نے یہ فرمایا، تمام امام ایسے حدیثیں بیان کی، جیسے امام حسین نے کربلا نے کہا میرے جد نے یہ کہا، چوتھے امام نے کہا کہ نبی نے یہ کہا، چھٹے امام نے کہا کہ میرے جد نے یہ کہا۔ لیکن امام نے اس مقام پر جہاں پر لوگ کاغذ قلم لے کے پیچھے چل رہے تھے یہ نہیں کہا کہ میرے جد نے یہ کہا، نہیں، بلکہ کہا میں نے سنا اپنے بابا موسیٰ کاظم سے۔ توجہ کیجیے گا، اس میں ایک لطیف نکتہ ہے جس کی طرف اشارہ کروں گا۔ میں نے سنا اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنا امام محمد باقر سے، انہوں نے سنا امام زین العابدین سے، انہوں نے سنا امام حسین سے، انہوں نے سنا امام حسن سے، انہوں نے سنا امیر المومنین سے، انہوں نے سنا نبی سے، نبی نے سنا جبرائیل سے، جبرائیل پر خدا نے وحی کی۔ عزیزان محترم، یہ تمام تر روایتوں میں سلسلہ ہے جسے کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے، کوئی ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے۔ اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں یہ سلسلہ اتنا تو معتبر ہے، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، اتنا تو معتبر ہے، اتنا تو متبرک ہے، اتنا تو طاقتور ہے، اتنا تو پاورفل ہے، اگر اس سلسلے کو پانی پر دم کیا جائے، کسی مجنون کو پلایا جائے، اس کی عقل لوٹ آئے، اس پہ حیرت نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں احمد ابن حنبل، آپ نے آئمہ کے اور نبی کے نام میں یہ طاقت بتائی کہ ان کے ناموں سے عقل آ جاتی ہے، تو اللہ جانے پھر میں ان کی عقلوں کو کیا نام دوں جو خود محمد کی عقل پر شک کیا کرتے تھے۔ یعنی کہا یہ امام معصوم ہیں، یہ نبی ہیں، ان سب کے ناموں کا یہ اثر ہے۔ احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی چلی ہوئی عقل، گئی ہوئی عقل واپس آ جائے گی۔ پھر امام نے جب اس پورے سلسلے کو بیان کر کے کیا کہا، فرمایا اللہ نے یہ فرمایا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ، یہ عالم علی محمد فرمایا، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا عذاب سے بچ جائیں گے، لیکن جو حدیث کی روح کو سمجھتے تھے انہوں نے امام سے کہا مولا حدیث کو مکمل کریں، کیونکہ حدیث پوری نہیں ہے، آپ کلام کو پورا کریں، پردوں کو گرا دے گا۔ امام نے کہا سواری آگے چلے، سواری آگے چلی، لوگ پیچھے پیچھے جا رہے تھے، لوگوں نے کہا مولا پوری کری حدیث۔ جب اصرار بڑھا امام نے پردے کو اٹھایا، کہا اس عذاب سے بچنا فقط لا الہ الا اللہ پڑھنے سے نہیں ہے، لیکن بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا۔ فرمایا ان لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کل عذاب سے بچنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں اور کچھ شروط بھی ہیں، اور میں ان شروط میں سے ایک ہوں، یعنی تم توحید کو قبول کر کے عذاب سے تب بچ سکتے ہو جب اقرار نبوت بھی کرو اور اقرار امامت بھی کرو۔ تو عزیزان محترم، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ائمہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا شاید مشکل کام ہے۔ توجہ کیجیے گا، کیونکہ میں عالم محمد کے بارے میں پڑھ رہا ہوں کہ شاید کوئی مشکل کام ہے، ہر شخص نہیں کر سکتا، آپ کی توجہات میری طرف رہیں، لیکن یقین کیجیے یہ امام رضا کی سیرت سے ثابت ہے کہ تمہارا خلوص ہونا چاہیے، ان کی رضا بہت آسان ہے۔
جب بھی آپ مشہد زیارت کے لیے جائیں، وہاں پہ ایک قبر ہے، مشہد کے قریب ایک قبر ہے، کس کی؟ بی بی شتیقہ خاتون کی، جن کی نماز ایک روایت کے مطابق خود امام نے پڑھی۔ کیا کیا تھا شتیقہ نے؟ کیا اخلاص تھا شتیقہ کا؟ جو آج پہ امام وہ حکم ہوا امام موسیٰ کاظم کی طرف سے کہ ان کے جنازے میں جانا۔ جب امام موسیٰ کاظم کی طرف سے ایک شخص آیا اور شیعوں سے کہا کہ جو بھی امام کے لیے تم ہدیہ دینا چاہتے ہو، تحفہ دینا چاہتے ہو، اپنے امام کے پاس کچھ بھیجنا چاہتے ہو، ہمیں دو۔ کسی نے درہم دیے، توجہ کیجیے گا، کسی نے دینار دیے، کسی نے امام کے لیے بڑے بڑے تحفے دیے، تحائف دیے۔ ایک بوڑھی جس کا نام شتیقہ تھا، جو بھی تھوڑا سا لباس، جس میں بعض روایتوں کے مطابق ایک کرتا تھا اور تھوڑے سے درہم لے کے آئی، تو امام کا جو وکیل تھا وہ کہہ رہا ہے شتیقہ اتنی دور میں اس کو کیسے لے جاؤں؟ اس نے کہا میرے امام کے لیے لے جاؤ۔ جب یہ لے کر پہنچا تو امام نے نہ کسی کے درہم کا پوچھا، نہ کسی کے دینار کا پوچھا، اگر پوچھا تو کہا کہ وہ شتیقہ کا کرتا کہاں؟ کہا کیوں مولا؟ امام نے کہا جس خلوص کے ساتھ شتیقہ نے وہ کرتا اور چند درہم دیے تھے، باقی لوگوں کے پاس وہ خلوص نہیں۔ امام نے حکم دیا اپنے بیٹے کو، رضا؟ کہا کہ جی بابا۔ کہا کہ شتیقہ کے جنازے میں جائیں، شتیقہ کے حق میں دعا کرنا۔ تو عزیزان محترم، اگر تم آج سے امام کو اور تمام ائمہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ان کو تمہاری کثرت مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کثرت کلام کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بولو ان کے حق میں، جتنا دو ان کے حق میں خلوص کے ساتھ دو۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات پر۔ بہت وقت گزر گیا۔ عزیزان محترم، امام رضا کی زندگی کے کئی سارے پہلو، ان میں سے ایک پہلو مولا کا علم ہے، دوسرا پہلو امام کا صبر، تیسرا پہلو امام علیہ السلام کا دشمن کے دربار میں بیٹھ کر اپنے مقصد کو پہنچانا۔ مامون کون ہے؟ یعنی شاید آپ کے بچوں کو معلوم نہ ہو، بزرگوں کو تو معلوم ہے، امام کے باپ کے قاتل کا بیٹا، یعنی مامون قاتل کا بیٹا، رضا مقتول کا بیٹا۔ مقتول کا بیٹا قاتل کے بیٹے کے دربار میں زمین پہ نہیں بیٹھا، تخت پہ بیٹھا، اور بیٹھ کر اس کو ہی کہہ رہا ہے، جب یعنی امام نے اس پر تمام تر طریقوں پہ حجت تمام کی، تمام تر طریقوں سے۔ کیسے؟ آپ کہیں کیسے حجت تمام کی؟ اس نے پورے کا پوری اپنی دستار اتاری اور امام کو پہنانا چاہیے۔ امام نے کیا کہا؟ پہن لی؟ نہیں پہنی، فقط انکار کیا؟ نہیں۔ امام نے ایک بات کہی، امام نے کہا مامون دو ہی صورت پہ ہیں، یا تو اس کا حقدار ہے، اگر تو اس کا حقدار ہے تو میں حقدار نہیں ہوں تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ دوسری چیز یہ تمہاری نہیں ہے، جب تمہاری نہیں ہے، جو چیز تمہاری ہے نہیں وہ تمہیں کسی کو دینے کا حق کس نے دیا؟ یعنی امام علیہ السلام کہہ رہے تھے فقط مجھے حکومت نہیں چاہیے، تم ان تمام تر حکومتوں کا انکار کرو جتنی حکومتیں نبی کے بعد آل محمد پر زبردست طور پر مسلط کی گئی تھی، اگر تم کرتے ہو تو مجھے خلافت اور ولی عہدی قبول ہے۔ وہ امام کی اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ امام کی زندگی میں بہت سارے پہلو، اور اس میں آخری پہلو جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں وہ ہے امام کا اپنے شیعوں کا خیال رکھنا۔ دور پر محمد علیہ محمد کی ذات ہے۔ بارے دیگر نعرے صلوات۔ اپنے شیعوں کا خیال رکھنا۔ امام اپنے شیعوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، امام کا لقب ہے رؤوف، امام الرؤوف۔ امام کے تمام تر اصحاب کہتے ہیں جب کبھی بھی، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، جب کبھی بھی ہم امام کی خدمت میں جاتے تھے، امام ایک ایک شیعہ کا پوچھتے تھے اور اپنے علم کے ذریعے سے
کیونکہ عالم محمد تھے، ان کی مشکلات ہمیں بتاتے تھے اور اس کا حل بھی بتاتے تھے۔ مامون کے دربار میں رہ کر بھی اپنے شیعوں سے امام کا ربط نہیں ٹوٹا۔ دو بھائی تھے اور دونوں بھائی میں سے ایک بھائی گناہگار تھا، ایک نیکوکار تھا۔ جو نیکوکار بھائی تھا وہ اپنے گناہگار بھائی سے کہتا تھا کبھی تو امام رضا کی زیارت کو چلو۔ گناہگار بھائی کہتا تھا نہیں چلوں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک دفعہ بڑے اصرار پر یہ گناہگار بھائی زیارت کے لیے آمادہ ہوا۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ آپ کو بھی زیارت رضا نصیب کرے۔ یہ گناہگار آدمی جب زیارت امام رضا کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو غسل و کفن کے بعد امام کے روضے کے قریب دفنا دیا گیا۔ یہ نیکوکار بھائی بہت پریشان تھا کہ میرے گناہگار بھائی پہ نہیں معلوم کیا بیت رہی ہوگی۔ اتنے میں اس نے ایک عالم سے ملاقات کی، اس عالم نے اسے ایک وظیفہ بتایا کہ تو اس وظیفے پہ عمل کر، انشاءاللہ تمہیں تمہارے بھائی کا مقام و مرتبہ نظر آئے گا۔ اس نے عمل کیا۔ عمل کرنا تھا، اس نے کیا دیکھا؟ اس کا بھائی جنت کے اعلیٰ مقام پہ موجود ہے۔ یہ نیکوکار بھائی کہتا ہے تو گناہگار تھا، تجھے تو زندگی میں امام رضا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اس مقام پہ کیسے پہنچا؟ کہتا تو صحیح کہتا ہے، میں گناہگار تھا۔ جب میرے جسم سے روح نکالی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کانٹے دار شاخ سے ریشمی کپڑے کو الگ کر رہا ہے، اتنا تڑپا میں۔ توجہ سے سنیے گا، کہتا ہے پھر تم لوگوں نے مجھے ایک غسل کے لیے تختے پہ لٹایا، وہ تختہ آگ کا بن گیا۔ تم نے میرا لباس غسل کے لیے اتارا، ایسا لگ رہا تھا تم میری کھال اتار رہے ہو۔ تم لوگ غسل کے لیے مجھ پہ پانی ڈالتے تھے، وہ پانی آگ بن جاتا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے کفن پہنایا، کفن آگ کا بن گیا۔ تم لوگ مجھے تابوت میں ڈال کے لے کے چلے، مجھے آگ نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ جیسے ہی تم مجھے امام رضا کے روضے میں داخل کیا، میرا عذاب رک گیا۔ اور میں جب زری کے قریب گیا تو امام تشریف فرما تھے، لیکن امام کی نظر کرم مجھ پر نہیں ہوئی۔ وہاں پہ ایک سفید ریش بزرگ موجود تھا، اس نے مجھے کہا اے شخص تو خوش نہ ہو، یہ جو عذاب رکا ہے یہ امام رضا کے احترام میں رکا ہے، کیونکہ امام تجھ سے ناراض ہے، اس لیے تجھے نہیں دیکھ رہے، تجھ پہ نظر کرم نہیں کر رہے، اس لیے باہر نکلو گے دوبارہ عذاب شروع ہوگا۔ تو میں نے کہا اے شخص تو مجھ پر احسان کر، مجھے طریقہ بتا دے کہ میں امام رضا کو راضی کر دوں۔ کہ ایک ہی طریقہ ہے۔ کہا کیا؟ کہ امام کو واسطہ دے، ان کی دادی فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا۔ رونے والوں، یہ شخص کہتا ہے میں نے امام کو جو سر جھکا کے بیٹھے تھے، میں نے کہا مولا میں بہت گناہگار ہوں، لیکن آپ کو واسطہ دیتا ہوں، آپ کی دادی فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا مجھ پہ نظر کرم کر دیں۔ کہا یہ میرا واسطہ دینا تھا اور امام کی نظر کرم ہو گئی مجھ پہ، اور کہا کہ تم نے وہ واسطہ دیا جس واسطے کو ہم رد نہیں کرتے۔ ہاں عزادارو، آئیں آج مولا سے کہتے مولا آج آپ کی شب شہادت ہے، مولا آج ہم آپ سے توسل کرتے ہیں، مولا بہت گناہگار ہے ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں زہرا کے شکستہ پہلو کا۔ ہاں عزادارو، امام کا لقب ہے غریب الغربا۔ آپ کو معلوم ہے حسین کیا ہے؟ غریب۔ لیکن رضا جن کے غم میں آج تم بیٹھے ہو وہ غریب الغربا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کتنے بھی غریب تھے، لیکن آج قبر میں حسین کے دائیں طرف اکبر ہے، ایک طرف علی اصغر ہے۔ علی غریب تھے، علی اتنے غریب تھے کہ علی کی زندگی میں فاطمہ زہرا کو تماچا لگا تھا، زہرا کا دروازہ جلا تھا، لیکن علی کی ایک طرف آدم ہے، دوسری طرف نوح ہے۔ موسیٰ کاظم کی غربت پر میرا سلام کہ ان کا جنازہ پل بغداد پہ رکھا رہا تھا، لیکن آج موسیٰ کاظم کے ساتھ امام تقی موجود ہیں۔ لیکن آزادارو، جس امام کے غم میں آج تم بیٹھے ہو وہ غریب الغربا ہے کہ آج ان کی قبر تنہا ہے۔ لیکن آزادارو، میں امام کے مصائب سے پہلے ایک ایرانی شاعر کا شعر پڑھتا ہوں جس نے بقیہ میں یہ شعر پڑھا تھا، یا رسول اللہ کبھی ایران کی طرف نظر کرے، امام رضا کا روضہ دیکھے اور پھر اپنی بیٹی کی قبر۔ میں کہتا ہوں مولا رضا آپ کی غربت میں میرا سلام۔ ہاں عزادارو، میں مصائب میں داخل ہوا، امام مدینے میں تھے، کن بہنوں کے ساتھ تھے؟ ان بہنوں کے ساتھ تھے جنہوں نے بابا کی 14 برس کی اسیری دیکھی تھی۔ وہ بہنیں امام رضا کو اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دیتی تھی، کہتی تھی بھائی
جیسے بابا کو لوگ لے گئے تھے ویسے کوئی آپ کو نہ لے جائے۔ ہاں عزادارو، ایک دن امام کے گھر لوگ آئے اور آ کر دقل باب کیا اور کہا کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ خراسان چلیں۔ غریب کی بہنیں بھائی سے لپٹ کر ایک جملہ کہتی ہے، بھائی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ غریب نے ایک جملہ کہا، بہنوں مجھے نبی کی قبر تک جانے دو۔ عزادارو، علی ابن موسیٰ رضا آپ اتنا ہی روئیں گے جتنا سیدہ چاہیں گی۔ نبی کی قبر پر آئے اور نبی کی قبر کو سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ میں مدینہ چھوڑے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ میں مدینہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ نبی کی قبر کے بعد جناب سیدہ کی قبر پر آئے، مقتل میں نہیں ملا کہ امام نے کیا کہا جناب سیدہ کی قبر پر، لیکن ہاں امام حسن کی قبر پر آئے۔ جب امام حسن کی قبر پر آئے، امام نے اپنے جد کی قبر سے وداع کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ جد حسن جب آپ کو زہر ملی تھی، آپ کو پانی پلانے کے لیے زینب جیسی بہن موجود تھی، لیکن آقا جب مجھے زہر ملے گی میری بہن مشہد میں نہیں بلکہ قم میں موجود۔ جزاک اللہ۔ عزادارو، امام آئے، بہنوں سے کہا، بہنوں نے کہا اے علی بن موسیٰ رضا کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے بابا بھی 14 برس تک ادھر نہیں آئے، ہم ہر عید پر انتظار کرتے رہے، بابا نہیں آئے، بابا کا جنازہ بھی نہیں آیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کب آئیں گے؟ عزادارو، شیخ عباس قمی کہتے ہیں جب امام سے بہنوں نے کہا کب آئیں گے، غریب الغربا زمین پر بیٹھ کے کہتے ہیں مجھ پہ رو لو، نہ میں آؤں گا نہ میرا جنازہ آئے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مجھ پہ رو لو، نہ میں آؤں گا نہ میرا جنازہ آئے گا۔ عزادارو، ہر بہن بھائی سے لپٹ کے روتی تھی، لیکن جناب معصومہ بھائی کے سینے سے لگا کے کہتی تھی بھیا آپ آئے نہ آئے میں آپ سے ملنے کے لیے ضرور آؤں۔ عزادارو، غریب بہنوں سے ودا ہوئے، نہیں معلوم کس انداز سے گزرے وہ شب و روز۔ کبھی بہنیں بھائی کو یاد کرتی تھی، کبھی بھائی بہنوں کو یاد کرتا تھا، لیکن عزادارو ایک شب ایسی آئی، امام نے کہا اپنے عاشق سے، اپنے چاہنے والے سے جس کا نام عباس سلط تھا، امام کہتے ہیں عباس سلط میں مامون کے پاس جا رہا ہوں، مامون مجھے زہر دلا دے گا، اس جملے پہ گریہ کہجئے گا۔ امام کہتے ہیں عباس سلط مجھے زہر مل جائے گا، عباس سلط میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، عباس سلط میری بہنوں سے میرا آسرا اٹھ جائے گا۔ عباس سلط کہتا ہے مولا مجھے کیسے پتا چلے آپ کو زہر ملی یا نہیں ملی؟ امام کہتے ہیں عباس سلط جب میں باہر آؤں میری ابا میرے دوش پر ہو، سمجھنا مجھے زہر نہیں ملی، اگر ابا کو سر پہ ڈال دوں سمجھنا زہر مل گئی ہے۔ عباس سلط کہتے ہیں امام گئے، روایت کے دو جملے، ایک جملہ کہتا ہے امام کو انگوروں میں زہر ڈالا گیا، دوسرا جملہ کہتا ہے امام کو انار میں زہر دیا گیا، لیکن شیخ عباس قمی کہتے ہیں دونوں روایتیں درست ہیں۔ غریب الغربا کو انگوروں میں بھی زہر دیا گیا، انار میں بھی زہر دیا گیا۔ جب زہر کی شدت بڑھی غریب باہر چلے، مامون پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں جہاں تو نے بھیجنا چاہا میں وہاں جا رہا ہوں۔ امام کے سر پر عبا تھی، امام باہر تشریف لائے، امام کا صحابی عباس سلط کہتا ہے میں نے مولا کو دیکھا، میں نے جب نظر کی امام کے پیروں سے لہو بہ رہا تھا، میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا کہتے ہیں عباس سلط یہ زہر کا اثر ہے۔ رونے والوں، عباس سلط کے ساتھ امام کا دوسرا صحابی کھڑا تھا جس کا نام ہرسمہ تھا۔ ہرسمہ کہتا ہے میں نے امام کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے آنکھوں میں نظر کی امام کی آنکھوں سے زہر کی شدت سے لہو بہ رہا تھا، اور امام آگے جا رہے تھے۔ امام نے عباس سلط کو بلایا اور عباس سلط سے مولا نے ایک جملہ کہا، عباس سلط میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں، عباس سلط میری اس جگہ پہ قبر بن جائے گی۔ عباس سلط کہتے مولا میں آپ کو کیسے غسل دوں، مولا میں آپ کو کیسے کفن دوں؟ امام کہتے عباس سلط مجھے غسل نہیں دے گا، عباس سلط مجھے غسل دے دے، میرا بیٹا جواد آئے گا۔ عزادارو، عباس سلط کہتا ہے میں نے سارے دروازے بند کیے، تابوت کو رکھے۔ عباس سلط کہتا ہے میں نے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے، لیکن میں نے کیا دیکھا؟ ایک جوان برآمد ہوا،
میں نے کہا آپ کون ہے؟ رو کے کہتے مجھے پرسا دو، میں امام رضا کا یتیم ہوں، رونے والوں۔ عباس سلط کہتا ہے امام داخل ہوئے، بابا کو غسل دیا، بابا کو کفن پہنایا، جب باہر نکلے رو رہے تھے۔ میں نے کہا امام جواد کیوں رو رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں عباس سلط زمین پر بیٹھو۔ جب کہا میں بیٹھ گیا، امام نے کہا مجھے بابا نے کہا تھا جب میرا جنازہ تیار ہو جائے مجھ پر میرے بابا حسین کی مصیبت پڑنا۔ امام جواد کہتے ہیں عباس سلط میرا سلام ہو میرے جد حسین پر جن کے جنازے پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ عباس سلط میرے بابا کی کوئی بہن موجود نہیں لیکن حسین کی بہن زینب موجود تھی جو قلعہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، شبیر ذبح ہو رہے تھے، ماتم رضا۔